صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پہلے قرآن میں ہے، کیونکہ جو ہماری مسلح افواج، ہمارے سپاہی، ہمارے مجاہد، ہمارے نوجوان ہمارے وطن کی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں، اسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں رباط الخیل سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت گھوڑے یہ جنگ اور جہاد کا سامان تھے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے اہل ایمان، تم جتنا تمہارے بس میں ہے دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کو مجتمع رکھو اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو کہ جس سے تم اللہ کے دشمنوں اور جس سے تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہیبت طاری ہو جائے۔ آج کی اصطلاح میں رباط الخیل کے معنی ہائی الرٹ رہنا، ریڈ الرٹ رہنا، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ رباط یومن افضل من الدنیا من الارض وما علیہا، کہ ایک دن سرحدوں پر کھڑے ہو کر، ہائی الرٹ ہو کر، ریڈ الرٹ ہو کر دشمن کے مقابلے میں پہرا دینا، یہ زمین اور اس زمین کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عین تبکی من خشیت اللہ وعین تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ کہ جس سے خشیت الہی اور خوف الہی سے آنسو ٹپک جائیں، یا وہ آنکھ جو سرحد پر دشمن کے مقابلے میں پہرے میں جاگ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لا تمسہ النار، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مجاہد کے گھوڑوں کی قسمیں فرمائی، یعنی مجاہد کی بات تو بہت بڑی ہے، وہ سواری کا گھوڑا کہ جس پر سوار ہو کر مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، کہ میدان جنگ میں ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہ 5 قسمیں ہیں، اور جن گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، جو علی الصبا دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا، اور ان کے غبار سے جو گرد اٹھتا ہے اس کی قسم، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمًا، اور جب وہ دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ان مجاہدوں کی ان اداؤں کی قسم۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسلامی ریاست کا تحفظ کرنا، دین کا تحفظ کرنا، یہ اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ مجاہد تو مجاہد اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے اڑنے والی غبار کی بھی قسم فرماتا ہے۔ اس لیے یہ بہت پیارا وطن ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی قدر پوچھنی ہو تو ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو، اس کی قدر جاننی ہو تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو۔ آج ہندوستان میں ایک مسلمان کو ایک ظالم ہندو پکڑ کر گھسیٹتا ہے کہ تم نے گائے ذبح کر دی ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کچھ نہیں۔ تو اس لیے
पाकिस्तान की कदर को जानना हो तो फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछो, बर्मा के मुसलमानों से पूछो। इसलिए इस पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और हमें शख्सियात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो हमारे इदारे हैं और वो इदारे जो पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार हैं, हमारी तमाम तर ताईद व हिमायत उनको हासिल है। और जिन्होंने इसकी तकदीस की अलामतों की हुर्मतों को पामाल किया है, हमारा मुतालबा है कि उनको निशान इबरत बनाया जाए। अभी पीर साहब, मैंने जिम्मेदार लोगों से कहा कि लोग तो 9 मई का हवाला दे रहे हैं, ये हवाला तो नतीजा है इसका कि जब एक लीडर के माँ बाप को अल्लाह के हबीब करीम के माँ बाप से तशबीह दी गई और उस लीडर को ताजदार कायनात, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल्लिल आलमीन, इमामुल अंबिया से तशबीह दी गई, तो अल्लाह को कब गवारा था ये? मैं कहता हूँ कि अल्लाह की पकड़ में आए और फिर इनसे 9 मई के वाक़यात सरजद हुए और आज अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि जो मेरे हबीब की हुर्मतों की पासदारी नहीं करेगा। हम कहते हैं कि इकरामुल्लाह नियाज़ी और शौकत खानम की तो क्या बात है, कायनात की सारी माओं और सारे बापों को एक पलड़े में रख दिया जाए, हज़रत अब्दुल्ला व आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और अल्लाह की कायनात में तमाम इंसानों के जो मुक़द्दस अफराद हैं, अंबिया हैं, अंबियाए किराम, रसूल एज़ाम, औलियाए किराम, ख्वाह वो जिन्नात में से हैं, ख्वाह वो मलाइक में से हैं, सबको एक पलड़े में रख दें तो मेरे आका का पलड़ा फिर भी भारी होगा। इसलिए हम इन तमाम हरकात की मजम्मत करते हैं और ये उलमा की जिम्मेदारी है कि मसलहत से काम न लें, क्योंकि अगर इन जसारतों की आप इजाज़त देंगे तो कल फिर इनके हौसले और बढ़ेंगे। इसलिए जो भी इस मुक़द्दस वादी में नापाक इरादे से कदम रखेगा तो फिर उसका हिसाब लिया जाएगा, इस दुनिया में भी लिया जाएगा और आखिरत में भी लिया जाएगा। इसलिए उलमा को चाहिए कि कौम को इस हवाले से बेदार करें, कौम को इस पर मुतवज्जे करें कि कोई औरत आकर ये कहे कि हम इनकी इबादत करने आते हैं, तो जब सजदे बंदगी इमामुल अंबिया के लिए भी जायज़ नहीं है तो किसी और की बंदगी कैसे जायज़ हो सकती है। इसलिए ये जो कुछ अरसे से यहाँ फ़ज़ा पैदा की गई, नफ़रतों का यहाँ पर अंबार लगा दिया गया, कौम को तफरीक़ और तशद्दुद और इंतशार में मुब्तला किया गया, तो इस्तेहकाम के माने तो स्टेबिलिटी के हैं, सॉलिडेरिटी के हैं, इंटेग्रिटी के हैं, यूनिटी के हैं, वहदत के हैं, सालमियत के हैं, अमान के हैं, इत्तिहाद के हैं। और जो भी लीडर
قوم کو تقسیم کر رہے ہیں وہی اصل میں استحکام پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں۔ اس لیے اس وطن میں اس فساد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ اجازت دی گئی تو پھر 9 مئی جیسے سانحات پھر رونما ہوتے رہیں گے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا اور بنایا جانا چاہیے تاکہ کل کوئی پھر اٹھ کر پاکستان کی تقدیس کی علامتوں کو چیلنج نہ کر سکے، اور اس لیے اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہر ایک کو اختلاف کا حق ہے، لیکن وجود پاکستان کے بارے میں یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ سالمیت و استحکام پاکستان کے بارے میں یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور انشاءاللہ تعالی اور آپ کراچی والے، آپ کے آباء و اجداد تو اپنا ہجرت کر کے وطن مالوف چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے وطن کو ترک کر کے اس سرزمین پر آئے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہوگا، یہاں اسلام کو فروغ ملے گا، یہاں مقام مصطفیٰ سربلند و سرفراز ہوگا، یہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ اس لیے آپ پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایک وقت تھا کہ قبلہ پیر صاحب یہ کراچی پورے پاکستان کو لیڈ کرتا تھا۔ میں کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، واپس جاؤ 70 کی طرف۔ جو آپ میں سے بوڑھے ہیں ان کو یاد ہوگا، پھر ایک وقت آیا کہ یہ نعرے لگے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو تب اہل دل نے کہا تھا کہ نہیں، یہ تمہارا منشور ہو سکتا ہے، یہ ہمارا منشور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا منشور کیا ہے کہ جفا کرو گے وفا کریں گے، دغا کرو گے دعا کریں گے، نہیں آدمی ہم تمہارے جیسے، نہ وہ کریں گے جو تم کرو گے۔ کیونکہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ جب حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کسی نے عرض کی کہ ان احسنتم احسننا وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَسَأْنَا، کہ بھئی اگر وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، وہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ لا تکونوا امعتن، تم نقال نہ بنو، لکیر کے فقیر نہ بنو، بلکہ تم یہ کہو کہ ان اسأتم احسننا، تم برا کرو گے تم اچھائی سے جواب دیں گے۔ فرمایا کہ احسن الی من اساء الیک، جو تم سے برا برتاؤ کرے اس سے اچھا برتاؤ کرو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اور یہی میرے رب کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کا جواب نیکی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اور وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا، سرگرم دوست بن جائے گا، تمہارا حامی بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے رب کریم کی تعلیمات پر چلنا ہے اور اپنے پیارے حبیب کریم کی تعلیمات پر چلنا ہے۔ اور
عقیدے کے بارے میں چونکہ وقت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ بڑی ہستیاں موجود ہیں، ایک بات یہ کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو تمام مقدسات کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المومنین، ناموس صحابہ کرام، ناموس شہدائے ملت، ناموس اولیاء کرام، ناموس ائمہ دین متین اور ناموس قرآن مقدس، تمام نوامیس کی، حرمتوں کی، عظمتوں کی پاسداری کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے اہل بیت اطہار کی حدود شرع میں کوئی تعریف کرے تو ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے قلب کو، روح کو سکون ملتا ہے، لیکن جو اس کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کرام کی توہین کرے گا تو یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام کی توہین، اہل بیت اطہار کی توہین، امہات المومنین کی توہین، اولیاء کاملین کی توہین کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی جبے اور قبے میں ملبوس ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میرے آقا کی عظمتوں پر سب قربان ہیں، اور میرے آقا کے اہل بیت اطہار کی عظمتوں پر سب قربان ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمتوں پر سب قربان ہیں۔ اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی مفاہمت، کوئی سودا بازی کبھی بھی نہیں ہوگی اور کسی قیمت پر نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ان بنیادی معتقدات کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے اور کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اور اسی لیے میں 21 فروری شروع ہوئی تو یہ جو نعت خوانی کا کلچر پروموٹ کیا گیا تھا، اس پر میں متوجہ کر رہا تھا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہ گویا کل دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تاثر دیا گیا کہ بس نعت خواں کو کھڑا کیا اور نوٹ پھینکے تو آپ عاشق مصطفیٰ ہو گئے۔ نماز نہ عشاء کی، نماز نہ فجر کی، یہ کون سے عشق مصطفیٰ ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر عشق مصطفیٰ اتنا سستا ہوتا تو پھر صحابہ کرام کو کیوں گردنیں کٹانی پڑتی؟ یہ دین تو ان کے لہو کا صدقہ ہے، یہ دین تو ان کی شہادتوں کا صدقہ ہے، یہ دین تو ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے روز شب بر آپ دعا فرماتے رہے گڑ گڑا کر، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے اور بغل اتھر نظر آتی۔ ایک مرحلے پر آپ کی چادر مبارک آپ کے شانے سے گر گئی۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے تو دعاؤں کی حد کر دی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العبادہ لن تعبد ابدا، اے اللہ میں جو 313 نفوس کا یہ انسانی سرمایہ لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اگر تو ان کو ہلاک فرما دے گا تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو حضور کی اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ بدر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی زمین پر جو اللہ کی عبادت ہو چکی ہے، ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ صدقہ ہے
शुरकाए बदर का और शुहदाए बदर का रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इसलिए हमें इन बुनियादी मोतक़दात पर साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी पर ज़िंदगी और इसी पर मौत नसीब फरमाए। वो अलमात का क्योंकि यहाँ भी हो रहा है और दीगर जगहों पे भी होगा, तो वो मैं भी किसका? अलमाजुल मोहम्मदी जो इदारा है उसका हज़रात गिरामी, मैंने क़िबला पीर साहब और मोहतरम साहिबजादा साहब से चंद बरस पहले गुजारिश की थी कि आपका मरकज़ ईदगाह, ये हमारे जो ट्विन सिटी हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उनके क़ल्ब में वाक़या है और यहाँ हमारा एक दीनी मदरसा और जामिया आलीशान होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही अल-माहदुल मुहम्मदी ईदगाह शरीफ में कायम है और बहुत आला मेयार पर वहाँ तालीम दी जा रही है। और अभी मोहतरम साहबजादा साहब ने मुझे ये बशारत सुनाई है कि इंशाअल्लाह ताला कराची में भी उसका कैंपस कायम किया जाएगा और कराची में भी एक इदारा इस ईदगाह शरीफ के आस्ताना आलिया का कायम किया जाएगा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कायम किए जा रहे हैं। इसलिए अल-माहदुल मुहम्मदी ये इस्लामिक एजुकेशनल नेटवर्क है कि जो पूरे पाकिस्तान में बतदरीज कायम होगा और इंशाअल्लाह ताला फिर ये यूके में, यूरोप में, अमेरिका में भी इसकी ब्रांचेस कायम होंगी और फिर इंशाअल्लाह ताला ईदगाह शरीफ जो तरीक़त का मरकज़ है, रुश्द व हिदायत का मरकज़ है, तख़लिया, तहलिया, तस्फ़िया, तज़किया और तालीम व तरबियत का मरकज़ है। ये इंशाअल्लाह बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ भी बनेगा और ये आलमी मरकज़ बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी तमाम तर ताईद व हिमायत, हमारी दुआएं और जब भी ये चाहेंगे इनके साथ हमेशा है इंशाअल्लाह ताला। और आप अपने जब ये इदारा यहाँ कायम हो तो अपने बच्चों को उसमें दाखिल करें और जो अगर कोई हजरात चाहें तो अभी जो रावलपिंडी में है ईदगाह शरीफ में, वहाँ अपने बच्चों को भेजें और इंशाअल्लाह ताला अब इस नेटवर्क में बड़ी तादाद में मुल्की और आलमी सतह पर उलमा पैदा होंगे। और मैं इस अल-माहदुल मुहम्मदी नेटवर्क की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल इसे अज़ीम तरीन कामयाबियाँ अता फ़रमाए और इसे सब जो रूहानी मराकिज़ हैं जो उजड़ रहे हैं उन सब के लिए काबिल रश्क बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारे सब के रहनुमा हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली की गुफ्तगू को सुना। अलमात के बारे में आपने बाकी सब तो सुन लिया, एक अहम तरीन चीज़ रह गई, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ईदगाह शरीफ में हो या पाकिस्तान के किसी कोने में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, अलमात की जो सरपरस्ती है वो हमारी सानवी हैसियत होगी। अव्वलन उसके कायद का नाम क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है और हर एतबार से अब वो
اب دیگر بھی جو اعتبار ہیں اس اعتبار سے بھی اس کی تمام قیادت جو ہے وہ ہم نے قبلہ سے عرض کر دی ہے، اور دیگر معاملات میں بھی مفتی عامر صاحب حضرت کی رہنمائی لے چکے ہیں اور حضرت کی قیادت میں ہی چلے گا۔ اور میں یہاں پر بیٹھے اور سب سننے والوں کو کہہ دیتا ہوں، عمارت کا ہی اگر بڑا ہونا قیادت ہے تو وہ تو کراچی میں بہت بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے موجود ہیں، ان کے جو سیٹ ہوں ان کو بہت بڑا قائد بنایا جا سکتا ہے۔ اگر صرف جو ہے وہ 50 گاڑیوں کا ہونا ہی قیادت ہے اور اپنے حضرات کو لے کے آگے پیچھے پھرتے رہنا قیادت ہے تو وہ بھی بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں۔ قائد وہ ہوتا ہے جس کی زمینوں پہ نہیں دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ سارے سنی ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے دلوں میں قبلہ مفتی صاحب کی کیا قدر ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا اگر کوئی ایسا قائد ہے جسے قائد کہا جا سکتا ہے، ہمیں بلا وجہ وہ ضرورت نہیں۔ میں جب حضرت کو ملتا ہوں، حضرت سے دل سے جس تعظیم سے ملتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اہل سنت کا یہ وہ شخصیت اور یہ وہ مرد مجاہد ہے جسے مرد مجاہد کہا جا سکتا ہے۔ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، یہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا، سب کی جو ہے وہ خدمات اپنی جگہ ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھا ہے بڑے بڑے حضرات کے سامنے، القبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، جہاں لوگوں کی بولتیاں بند ہو جاتی ہیں، جہاں لوگ خود سائلنٹ موڈ پہ لگ جاتے ہیں، وہاں پر میں نے اس مرد مجاہد کو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، کھڑے ہو کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ذات پہ بات نہیں ہوگی، تمہاری بھی بات نہیں ہوگی، ہمیں بٹھانا ہے تو بات اہل سنہ و جماعت کے حقوق کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔ کراچی والوں قدر کرو اپنے ایسی شخصیات کی، ایسی شخصیات کی قدر کرو۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ وہ قائد ہے جو چڑھتے ہوئے سورج کے پجاریوں کے صف میں نظر نہیں آئے گا۔ اہل سنت کا یہ وہ قائد ہے جو ہوا کے رخ پہ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور اہل سنت کا یہ وہ قائد ہے کہ جو الحمدللہ دنیا داروں کے پیچھے بھاگتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ دنیا دار یہاں پر جو ہے وہ قطار میں آتے نظر آئیں گے کہ پتہ ہے کہ اہل سنت کو، اور اس کی وجہ کیا ہے جو آپ حضرات ہیں آپ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاپڑوسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ 4 دن کی زندگی تو انجوائے کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ سنیوں کو اعتماد ہے کہ جہاں حضرت بیٹھے ہوں گے یہ اہل سنت کا سودا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ الحمدللہ جس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جائے پھر اس کی نہ وہ عقیدوں کی منڈیوں میں بکتا ہے اور نہ وہ کہیں اور بکتا ہے، وہ ہر جگہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، علامہ صاحب میں حضرت کی موجودگی میں ہی یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ 9 مئی کے جو واقعہ ہوا اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، جیسا قبلہ مفتی اعظم پاکستان فرما چکے، کراچی میں ہزاروں کا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے 9 مئی کو جو ہوا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کی قدر ہمارے سینے میں ہے، انہوں نے جان دی، وہ 40,000 کی تنخواہ کی خاطر نہیں دی، وہ اسلام کی سربلندی کی خاطر دی اور اس ملک کی حفاظت کی خاطر دی۔ ویسے بیٹھ کے اپنی اغراض کی دنیا یا اپنے سیاسی عزائم کے لیے ان پر باتیں کر دینا بہت آسان ہے، یا اس فوج کے اس وقت بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو دشمن جن سے خوف زدہ ہوتا ہے، جن پہ دشمن جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، ان کے نام بگاڑ کے لینا اور ان کے خلاف باتیں کرنا اور قوم کو ان کے خلاف کرنا، کیا قوم اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ ایسا کرنے والا کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے؟ قوم کو اس کا تعاقب کرنا چاہیے، ایسا کرنے والا دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ ہم یا رسول اللہ کہنے والے تعاونوا علی البر والتقوی کے قرآنی اصول کے مطابق اور ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے قرآنی اصول کے مطابق ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان اسلام کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کی سربلندی کی خاطر اور قوم کی سربلندی کی خاطر جو قدم اٹھائے گی، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اس اصول کے مطابق الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے اسلام پاکستان کی خاطر افواج پاکستان کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور ایسے لوگ
لوگوں سے بیزار ہیں جو لوگوں کو افواج پاکستان کے خلاف ابھاریں اور پھر اتنا ابھار دیں کہ ایسے واقعات پیش آ جائیں. اور جہاں یہ وہی ناموس رسالت، حضور کی عزت و عظمت، حضور کے والدین کی عزت و عظمت، حضور کے صحابہ کی عزت و عظمت، حضور کے اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت پہ تو ہم سب کی جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان. حضور کے والدین کی کو مثل دینا تو دور کی بات ہے، ہمارے نزدیک یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. تو جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا نا جب اس نے کہا تھا سواری کی بو، ہمارے لیے تو یہ حضور علیہ السلام کے یافور کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہمیں عقیدوں پر اور ان نظریات پر استقامت عطا فرمائے. اور قبلہ مفتی صاحب کو ایک بار سارا مجمع میں چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہے الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم سے الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان جیسی شخصیت ہم میں موجود ہیں. اور الحمدللہ یہ اپنے عمل سے بھی بتایا کرو کہ اہل سنہ و جماعت صرف جو مزار میں چلا جائے اس کی قدر ہی نہیں کرتے، بلکہ جب ایسی شخصیات موجود ہوں جن کا الحمدللہ اس طرح استقامت کا ایک استعارہ ہوں تو الحمدللہ اہل سنہ ان کی قدر کیسے کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین پر استقامت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کی تقریر جاری تھی، قبلہ صاحب تشریف لائے. قبلہ صاحب نے فون کر کے مجھے حکم دیا کہ کوئی استقبال میرا نہیں ہوگا، نہ مفتی صاحب کی تقریر ذرا سی ڈسٹرب ہونی چاہیے. قبلہ صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب کی تقریر کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. میں قبلہ صاحب کے استقبال میں نعرہ لگاتا ہوں، جناب قبلہ صاحب مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان. نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. خدا کی قسم درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف نے جو یہ کام اس سرزمین کے لیے کیا ہے، آج چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ یہ ہزاروں کا مجمع کسی ایک رہنما کی بات کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے الحمدللہ یکجا ہے. علامہ اقبال نے شاید انہی درگاہوں کے لیے کہا تھا، ایسے ہی پیران الزام کے لیے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں چاہتا ہوں کہ ایسا پرتپاک استقبال کیا جائے صاحبزادہ والی شان کا. ہم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانی میں جو جذبہ عطا کیا ہے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے مقام مصطفیٰ اور استقام پاکستان، احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، وہ پیش کرتے ہوئے میں حضرت علامہ مولانا محمد مفتی سہیل ندیم صاحب اپنی گفتگو انشاءاللہ پوری کریں گے. تو وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا آج کے اس عنوان پر کہتے ہیں چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایک کند دور کا انسان بھی سدھر جائے گا. اے نئے دور تجھے حاجت ہے گر ایمان کی، تھام لے دامن سرکار سمر جائے گا، تھام لے دامن سرکار سمر جائے گا. مفتی سہیل ندیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بات مکمل فرمائیں محبت کے ساتھ. حضرت علامہ مولانا محمد سہیل ندیم صاحب. مجھے اب ظاہر ہے کہ مزید کوئی باتیں نہیں کہنی. جب قبلہ مفتی اعظم پاکستان ہم سب کی شان مفتی منیب الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہ تشریف لائے تھے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ہماری بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکات العالیہ کا سایہ ہم سب پر، تمام اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے. اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب بھی زیدہ مجدہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے. میں نے کہا نا کہ عیدگاہ شریف کا
عیدگاہ شریف کی کرامت اگر دیکھنی ہے نا تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں سب کا مرکز یہی ہے ماشاءاللہ. اور علامہ لیاقت صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, علامہ اویس صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, اور میرے بھائی اور بڑے ہی پیارے آدمی ہیں مفتی محمد عامر صاحب زیدہ مجدہ یہاں تشریف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام علماء کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے, اور قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ ان کو طویل زندگی عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر ذرا محبت کے ساتھ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف. الحمدللہ ٹھیک ہے. میں قبلہ پیر صاحب کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے. رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے, رکے تو چاند. سب نے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا ہے. اگر حبیب رحمانی کی بات سچ ثابت لگے محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے, رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے, یہ شخص دیکھو تو صحیح دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا ہے, یہ شخص دیکھو تو صحیح دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا ہے. سید محمد حسان اللہ حسینی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے مخصوص دل نشین انداز میں بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضر محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کر درود پاک میں شامل ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, اللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی, ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں تم سا کوئی نہیں. یہ نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. یہ ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. تیرے زمانے میں چار جان نگار یکتا تمہیں کو دیکھ, تیرے زمانے میں چار جان نگار یکتا تمہیں کو دیکھ, حسین دیکھ جمیل دیکھ ہر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے گو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذی شان
نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے، واللہ کوئی نہیں۔ آپ سب بھی شامل ہو جائیں۔ ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، واللہ کوئی نہیں۔ دل کس کو دکھائے چیر کے غم، عصیاں کا مداوا کون کرے؟ دل کس کو دکھائے چیر کے غم، عصیاں کا مداوا کون کرے؟ عصیاں کا مداوا کون کرے؟ رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ ختم رسول ابوبکر عثمان علی سرکار کے در کے مانگتے گئے، ابوبکر عمر عثمان علی سرکار کے در کے مانگتے گئے، سرکار کے در کے مانگتے ہیں۔ اصحاب تو سارے آلہ گئے، ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ختم رسول ماشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت حسین اظہری صاحب سے کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وقال الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم، بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی عیدگاہ کے ہمارے ان تمام ساتھیوں کو اور بالخصوص صاحبزادہ والا شان کو ہر قسم کے شرور سے، شریروں، ظالموں، فتینوں اور فسادیوں کے ظلم و شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، کہ ادفع شر کل شریر، کل حاسد، کل فاسد، کل ظالم اجعلہم مشغولین بانفسہم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔
حضرت صاحبزادہ صاحب کے لیے کہ حضرت صاحب فرماتے ہو کہ 4 دانگ سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زنو فرزندان من، گرد مالو دوستان من، تو حصار حفاظت بھی شوی تو نگہدار باشی. درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم کہ بڑے حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، حضور صاحبزادہ والا شان تشریف فرما ہیں. مفتی اہل سنت حضرت مفتی محمد عامر نقشبندی صاحب، مدرس قرآن حضرت علامہ محمد اویس احمد نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، حضور مفتی اعظم پاکستان کا ایک مدلل خطاب آپ نے سماعت فرما لیا. صاحبزادہ والا شان خطاب فرمائیں گے. میں مختصر حاضری کے لیے، خوبصورت پروگرام ہے ماشاءاللہ. پورے اس ہفتے کے اندر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھیوں نے جو محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، جس کا ذکر مفتی عامر صاحب اور پروگرام کے اندر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سب کو آباد و شاد رکھے. عزیزان گرامی، یہ محافل، یہ مجالس، یہ دروس، یہ ذکر، یہ اذکار، ان کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا موت و حیات کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کر کے اپنی قبر کو اور آخرت کو سنوارتا ہے. یہ محافل، یہ مجالس، یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ علماء، یہ مشائخ، ان کے مجالس میں بیٹھ کر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈر گئے تو پھر کیا ہے؟ لیکن فرمایا نہیں، اگر اس پر استقامت چاہتے ہو، دوام چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ اپنی زندگی پاکیزہ گزارو، تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. فرمایا اس دنیا کے اندر بھی ان کی محافل و مجالس تمہیں کامیاب فرمائے گی. اور حضرات گرامی، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. ایک وقت وہ تھا کہ انسان کا کوئی نام نشان نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا کہ انسان کا کوئی نام نشان نہیں، انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں. لفظ کیا ہے؟ لم يكن شيئا مذكورا. انسان مذکور نہیں تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو سمیع بصیر بنایا. اس دنیا کے اندر آ کر کوئی انسان دنیا داری کے اندر لگ گیا، دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا، نہ اس کو ذکر کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ قبر کا پتہ ہے. اور کچھ بندے وہ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان اللہ کے ذکر کے اندر جاری و ساری ہے. فرمایا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. وہ بندے زمین میں چلے جاتے ہیں، دنیا کے اندر آتے ہیں، پہلے مذکور نہیں تھے، دنیا کے اندر آئے ذاکر بن کر زندگی بسر کی، ذاکر بن کر. قبلہ پیر صاحب محفل کے ہر آخر کے اندر ذکر کراتے ہیں، دلوں کو جاری کرتے ہیں، اللہ کی ضرب لگتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. یہ جو ضرب لگتی ہے اللہ ہو، فرمایا یہ تمہارے دلوں کو صاف کرتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے، دلوں کو پاک. فرمایا جیسے کہ لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے، یہ دلوں بھی گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہوتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. ہم جامعہ نظامیہ پڑھنے کے لیے گئے بھاٹی گیٹ کے اندر، میں اور مفتی عامر صاحب. تو وہاں ہم پرانے زمانے کے اندر آج سے 30 سال پہلے ایک سائیکل کے اوپر بندہ جا رہا ہوتا تھا، پانڈے کلی کرا لیو پانڈے ایک لگایا ہوتا تھا اس نے، اور لوگوں کا آواز کر رہا ہوتا تھا کہ پانڈے کلی کرا لیو. وہ اپنے پانڈیانوں چمکا لیو، آ جاؤ بھائی پانڈے کلی کرا لو. فرمایا اس آگ کی بھٹی کے اندر پانڈے کلی ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر تمہارے دل کی کلی ہوتی ہے. جب اللہ کی ضرب لگتی ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا تمہارا دل منور ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ پہلے مذکور نہیں تھا،
دنیا کے اندر آیا ذاکر بن کے زندگی بسر کی. آزادی گرامی بڑے بڑے بادشاہ گزرے, بڑے بڑے شہنشاہ گزرے, ان کے نام مٹ گئے, لیکن وہ اللہ اللہ کرنے والا درویش قبر کے اندر بھی چلا گیا, اس کا نام آج بھی زندہ تھا بندہ ہے. آج بھی دنیا خواجہ خواجگان خواجہ عبد الکریم کو جانتی ہے, آج بھی حضور داتا علی حجویری کا نام ہے, آج خواجہ خواجگان کا نام ہے. دنیا کے بڑے بڑے حکمران آئے, ہمیں معلوم نہیں کہ آج سے 25 سال پہلے کراچی کا گورنر کون تھا, لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے کہ انسان جو زندگی کا مقصد ہے. آزادی گرامی ہمیں ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ بس نوکری کرنی ہے, کام کرنا ہے, کاج کرنا ہے. فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تمہیں عبث بنایا ہے, تمہیں بیکار بنایا ہے, بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں, یہ علماء بیٹھے ہوئے, میرے رب نے تو کسی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے انسان تجھے کیسے بے مقصد پیدا کر سکتا ہے؟ تو اشرف المخلوقات ہے, تیرے سر پر عزت و تکریم کا تاج رکھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پھر تجھے کیا ہو گیا انسان؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم کے ساتھ تجھے اتنا خوبصورت بنایا, اتنا حسین بنایا, تیرے سر پر عزت کا تاج رکھا. لیکن اے انسان تو دنیا کے اندر اتنا مستغرق ہو گیا کہ اپنے محسن حقیقی کو, اپنے منعم حقیقی کو, اپنے خالق و مالک کو تو دنیا کے اندر مستغرق ہو کے بلا چکا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے کتنی بہترین صورت عطا فرمائی, کتنا معتدل جسم عطا فرمایا, اللہ نے تجھ پر کتنا کرم کیا. آج دنیا کے اندر اپنے اسی رب کو بلا چکا ہے. آزادی گرامی وہی رب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے, آپ کے دلوں کی جوت کو جلانے کے لیے قبلہ پیر صاحب پنڈی سے سفر کر کے تشریف لائے. اللہ حضرت کے دورے کو قبول و منظور فرمائے, لیکن مقصد یہی دے کے جا رہے ہیں جو قرآن کا مقصد ہے کہ بیٹا کام کرنا, نوکری پر جانا, کاروبار میں جانا, اپنے بچوں کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا. ہم وہ تبلیغ نہیں سکھاتے ہیں, وہ تبلیغ نہیں سکھاتے کہ چھوڑ دو بچوں کو, چھوڑ دو بیوی کو, چھوڑ دو ماں باپ کو, چلے جاؤ. نہیں نہیں, ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا, لیکن یاد رکھنا کہ ایک میرے رب کا بھی حق ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. فرمایا ہم نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے, میری بندگی کرے, میری بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرے. اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اے صاحب ایمان تجھے کیا ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تو فیملی کے اندر مصروف ہو کر, تو کاروبار کے اندر مصروف ہو کر اللہ کے ذکر کو بلا بیٹھے. قبلہ پیر صاحب جو یاد کرا کے جا رہے ہیں, تمہیں لگا کے جا رہے ہیں کہ سنگیو یہ اللہ کے ذکر کا صبح وظیفہ 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے, رات کو یہ پڑھنا ہے. پیر صاحب گئے, آپ نے بلا دیا, فرمایا نہیں نہیں, اس یاد کو تازہ کرنے آئے ہیں. اگر تم بلا بیٹھو گے تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. بہت بڑے خسران کے اندر ہوگے, بہت بڑے نقصان کے اندر ہوگے. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بہت وظائف ہیں, بہت چیزیں ہیں, کوئی ہلکی سی چیز بتائیے میں اس کو کرتا رہوں. حضور نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ. فرمایا تو دنیا سے اس حال میں جائے کہ تیری زبان پر اللہ 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 جاری ہو ساری. آزادی گرامی یہ سبق یاد کرانے کے لیے قبلہ پیر صاحب تشریف لائے. گلی گلی جا رہے ہیں کراچی کے اندر, ہر علاقے کے اندر جا رہے ہیں, ایک ایک دن کے اندر کئی گھروں کے اندر جا رہے ہیں. یہ مشقتیں, یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تاکہ اس امت کے اندر اللہ کے ذکر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر حاضری کی جو فکر ہے وہ پیدا ہو جائے. جب میرا سنگی جائے, میرا مرید جائے قبر کے اندر, فرشتے سوال کریں, سوالوں کا جواب دے تو کہے کہ فرمایا اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے بنا دو, اس کی قبر کو منور کر دو, اس کی قبر کو روشن کر دو. بس حضرات گرامی یہی فکر ہے. آخر کے اندر کہوں گا کہ عیدگاہ شریف کا جو مرکز ہے, کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے, سب نے بار بار ذکر کیا, کوئی اپنا نعرہ نہیں, کوئی اپنا نام نہیں, نام تو صرف مالکوں کا ہوتا ہے.
ذکر تو صرف ان کا ہوتا ہے، اللہ اکبر، جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا ایمان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا جب تک وہ آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے، آپ کو ہر چیز میں اپنا حکم نہ مانے، اپنا حاکم نہ مانے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ کرے، آپ کے شہر سے محبت نہ کرے، آپ کے اصحاب سے محبت نہ کرے، آپ کے آل سے محبت نہ کرے۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کتنا خوبصورت پیغام ہے، کوئی آل کا نام لے کر صحابہ پہ تان کر رہا ہے، کوئی صحابہ کا پرچم اٹھا کر میں نوکر صحابہ دا آل بیت اطہار پر نعوذ باللہ تان کر رہا ہے۔ عیدگاہ والو، آل سنت والو تمہیں مبارک ہو کہ آل سنت کا ہے بیڑا پار، آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ صاحبزادہ والے شان موجود نہیں ہیں، نوجوان بچوں کے اندر جو آل سنت کا عقیدہ پختہ کر رہے ہیں، ان کے اندر جو تسلط پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں دائیں بائیں نہیں جانا۔ طریقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی فقیر لوگوں کا جناب جدھر مرضی جاؤ، جڑا تانو چک کے لے جا، نہیں 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 نہیں، فرمایا ہم فقیر ہیں، ہم آستانے والے ہیں، محبت والے ہیں، جس محبت کا مفتی صاحب نے ذکر کیا، اپنی ذات کے لیے معاف کر دینا، لیکن عقیدے کی بات آئے تو پختہ ہو جانا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا اس کا مصداق بن جانا، کبھی صحابہ کی محبت پر کمپرومائز نہ کرنا، کبھی آل بیت اطہار کی محبت پر کمپرومائز نہ کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی کی محبت پر ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ یہ دیوانے ذکر کر رہے ہیں، یہ کب تک ذکر کرتے رہیں گے، تھک جائیں گے کیا، ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ کہ آل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ اسی طرح حضور کا ذکر کرتے رہیں گے کہ صدائیں درودو کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ اور پنجابی کے اندر دل نو ٹھنڈ پیندی رہے گی، صدائیں درودو کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، خدا آل طریقت کو آباد رکھے، خدا عیدگاہ والوں کو آباد رکھے کہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہم اہلیان کراچی بالخصوص اپنے مرشد کریم کے تمام مریدین اور حضرت نے جو محفل میلاد کے انعقاد اور انتظام کے لیے اپنی سرپرستی میں خدام دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کراچی ڈویژن کو ترتیب دیا ہے، کراچی ڈویژن کی جانب سے تمام ڈسٹرکٹ صدور و کمیٹیز کی جانب سے، تمام ٹاؤن کمیٹیز کی جانب سے ہم نہایت ادب کے ساتھ اپنے مرشد کریم کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اہل کراچی پہ مہربانی فرمائی، ہم تمام مریدین پہ مہربانی فرمائی، آپ تشریف لائے۔ ہم تمام اہل کراچی آپ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ممنون و مشکور ہیں، اور انشاءاللہ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی کراچی ڈویژن کا یہ قافلہ ایسی کراچی میں جاری و ساری رہے گا۔ اب میں نعت پاک کے لیے دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے محترم غلام مصطفیٰ صاحب سے
गुजारिश करूंगा कि आप आइए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाइए। मोहतरम गुलाम मुस्तफा साहब। मिलके बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर बंदा बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैनू शौक मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं। आका मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं ते मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। ते मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं। मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। पर मैनू शौक मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। और तेरे नादे मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं ते मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं ते मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। ते मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं।
जामी वर्गी टोरे नहीं पर मैनू शौके मदीने जावण दा मेरे दिल विच गसरत हो रे नहीं और मेरा इश्क ते कहदा हौसला रखे आका दा बुलावा आवेगा मेरा इश्क ते कहदा हौसला रखे आका दा बुलावा आवेगा पर की करिए बे सबरे दा पर की करिए बे सबरे दा पर की करिए बे सबरे दा मेरे दिल विचों जांदा छोरे नहीं मैनू शौके मदीने जावण दा मैनू शौके मदीने मर जावण दा मैनू शौके मदीने मर जावण दा मेरे दिल विचों हसरत हो रे नहीं मेरे दिल विच हसरत और नहीं आका आपकी मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं और तेरे नादे तज़किरे अरशा ते तेरे हुस्न दे चर्चे फरिशा ते कोई था नहीं ऐसी जिस था ते तेरे इश्क दा का शोर नहीं मैनू शौके मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत हो रे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा नात पढ़ रहे थे कि इस दौरान मुनाजिर इस्लाम मुहक्किक इस्लाम फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए। मैं आप सबसे इल्तिमास करता हूँ शाह साहब का इस्तकबाल नारों से कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हाफिज साहब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज की ये महफिल जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है और अकायद अहले सुन्नत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू भी है, तो इंशाअल्लाह अब से चंद लम्हात के बाद जिस हस्ती को आप समाअत करने आए हैं हज़रत किबला साहब को बहुत जल्द आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। शाह साहब की गुफ्तगू से भी आप बहुत जल्द मुस्तफीज़ होंगे। और अब मैं दावत नात पेश करता हूँ जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप सुनते रहते हैं, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। मेरी मुराद हाफिज ताहिर साहब हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत किबला बड़े पीर साहब की सदारत और आपकी मौजूदगी में हाफिज ताहिर साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जनाब हाफिज ताहिर साहब।